میرے کریم رب نے وہ شرف بخشا میرے محبوب نبی کو کہ ان کو اپنا نائب بنایا، اور اس نیابت کو قرآن مجید نے خلیفہ کے ٹائٹل سے یاد کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب یہاں پہ اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے کہ اس آیت سے مراد تو حضرت آدم علیہ السلام ہے، تو مفسرین نے اس بات کو بڑی صراحت و وضاحت کے ساتھ لکھا، اور بالخصوص علامہ آلوسی بغدادی صاحب تفسیر المعانی نے اس آیت کی ضمن میں یہ بات لکھی ہے، وَلِهَذَا كَانَ صلی اللہ علیہ وسلم افضل خلق اللہ تعالی علی الاطلاق بل هو الخلیفۃ علی الحقیقۃ فی الصدر اتباق۔ فرمایا اللہ کے بعد کائنات عالم میں افضل ترین ہستی، بزرگ و برتر ہستی اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ بل هو الخلیفۃ علی الحقیقۃ فی الصدر اتباق، فرمایا تمام طبقات کے اندر اللہ کے خلیفہ اتم، خلیفہ اعظم وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ سوال یہ ہے کہ خلیفہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ خلیفہ بنائے جانے کی 3 صورتیں ہیں۔ خلیفہ بنانے کی پہلی صورت یہ ہے کہ اپنے مرنے کا خوف ہو کہ میں مر جاؤں گا اور اتنا بڑا سیٹ اپ میرے بعد میرا نائب چلائے گا۔ اب یہ مرنا تو اللہ کے لیے محال ہے، وہ حی القیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ دوسری صورت خلیفہ بنائے جانے کی یہ ہے کہ اپنے ہاں سے غائب ہونے کا خدشہ ہو کہ میری عدم موجودگی میں میرا نائب یہ سسٹم چلائے گا، تو اللہ کہیں آنے جانے سے بھی پاک ہے۔ جس طرح ہمارا صدر یا وزیر اعظم بیرون ملک دوروں پہ جاتے ہیں تو سینٹ کا چیئرمین یا گورنر قائم مقام بنتا ہے، تو یہ اللہ کے ہاں یہ بھی چیز محال ہے۔ اللہ اپنی علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔ تیسری صورت خلیفہ بنائے جانے کی یہ ہے کہ سسٹم بہت بڑا ہو جسے اکیلا چلا نہ سکے، تو پھر نائب بنایا جاتا ہے، ہیلپر بنایا جاتا ہے، پارٹنر بنایا جاتا ہے، معاون چنا جاتا ہے کہ بہت بڑا سسٹم ہے اکیلا نہیں چلا سکتا، تو یہ میرا جو خلیفہ ہے نائب ہے یہ سسٹم چلائے گا، تو یہ بھی اللہ کے لیے محال ہے۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، محبوب فرما دیجیے وہ کون ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہر شے کی کامل ملکیت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پہ کامل قدرت رکھتا ہے، تو یہ تینوں صورتیں وہاں محال ہیں۔ تو پھر اللہ نے خلیفہ کیوں بنایا؟ علامہ آلوسی بغدادی نے بھی یہی جواب دیا، اور قاضی بیضاوی نے بھی یہی جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات غایت تقدس میں ہے اور بندے غایت ظلمت میں ہیں۔ وہ فیض دیتا کیسے، بندے فیض لیتے کیسے؟ بیچ میں ایک ذو جہتین ہستی کی ضرورت ہے جو ادھر سے فیض لے اور بندوں کو فیض دے۔ جس طرح جبرائیل امین تھے نور، فیض دینے کے لیے آئے حضرت مریم کے پاس، وہ تھے نور، یہ تھی بشر، وہ فیض دیتا کیسے، یہ فیض لیتی کیسے؟ تو اللہ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تھے نور، فیض دینے کے لیے آئے بشر کو، تو بشری صورت میں ہم نے بھیجا، ملکی حیثیت سے ادھر سے فیض لے اور بشری حیثیت سے ادھر فیض دے۔ فرمایا مصطفیٰ کریم تھے نور، اللہ نے بشری لبادہ پہنا کے بھیجا، ادھر سے نور کی حیثیت سے فیض لیتے ہیں، ادھر بشر کی حیثیت سے فیض دیتے ہیں۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے جو مصطفیٰ کریم کو بشر نہ مانے وہ بھی مسلمان نہیں، جو مطلق نورانیت مصطفیٰ کا انکار کرے وہ بھی مسلمان نہیں۔ قل سبحان ربی هل كنت الا بشر الرسول ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحکم قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي۔ قرآن میں بہت ساری آیات ہیں جو میرے نبی کی بشریت پر دلالت کرتی ہیں، اس لیے جو حضور کو بشر نہ مانے وہ بھی مسلمان نہیں۔ اور دوسری طرف قد جاءکم من اللہ نور بھی فرمایا اور سراجم منیرا بھی فرمایا، تو جو مصطفیٰ کو نور نہ مانے وہ بھی بے ایمان ہے، جو بشر نہ مانے وہ بھی بے ایمان ہے۔